اور یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. آپ کے ٹکٹ چلیں گے, بریکنگ چلے گی, اس کا ہوا نکل جائے گی. اور پلے کارڈ سے کہانی ہے, یہ سب سمجھوتے کے تحت پی ٹی آئی والے بانی پی ٹی آئی کو جیل میں رکھے ہوئے. یہ انشورنس ہے اس گورنمنٹ کی, اور کوئی انشورنس نہیں ہے. 15 سال کے کریئر میں دیکھا, جب بھی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے پیچھے کوئی کھڑا نہیں ہوا. تو لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جس وقت آپ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اس وقت ملک کے اندر اور بہت سی تبدیلی آ جائے. کبھی آپ نے مجھے کریڈٹ نہیں دیا جب میں چیخ چیخ کے پیٹ کے بول رہا تھا کہ وہ ٹرمپ کارڈ پلے کارڈ بن جائے گا, کچھ نہیں ہوگا بھائی, ایسے ہی سب کچھ چلے گا. یہ خود پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ وہ جیل میں رہے, اور بھرپور طریقے سے, اور نون لیگ کی ضامن ہی پی ٹی آئی ہے. اور آج کہاں ہیں آپ کے شہر کے اور پاکستان کی ساری سیاسی پارٹیاں اور گرینڈ الائنس ان کے ایشو کے اندر کدھر ہے؟ آپ شاید کھڑے ہو جائیں, اب آپ کا آنا لوگ شروع ہو جائیں, ان کا شکریہ کرنا. کافی نہ پجائیے گا, بچی ہوئی پانی کی بوتل دیجیے گا. ایک سوال میرا تعلق گول ٹی وی سے, کفیل احمد میرا نام ہے. آپ نے بھی کہا کہ آپ نے بڑی کرپشن کے حوالے سے چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا ہے, اس میں آپ نے نمبر کوٹ کیا تقریباً 50-60 ارب یا اس سے بھی کہیں زیادہ. تو اگر وہ آپ نام شیئر کر سکیں سر, کون بڑے لوگ اس میں جو ہے وہ شامل تھے, اگر آپ بتا سکیں, اور اس میں کیا مزید آپ جو ہے وہ چیزیں نکالنے جا رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے, ذرا اس بھی بتا دیں. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی تو میں نے صرف فائل کو ہاتھ لگایا بھائی, تو 50-60 ارب روپے لے آئے ہوں سامنے. مجھے نام لانے سے آپ کو پتہ ہے, آپ لوگوں نے مجھے اتنا تھا نہیں دل بنا دی ہے. نام وام تو میں لے آؤں گا, میرا وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ میرا یہ ہے کہ میں نے ان سے ڈیٹیلز مانگی, ان ڈیٹیلز کے اندر وہ مجھے ابھی انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہمیں تھوڑا ٹائم اور دے دیا جائے, لیکن میری پوری فائل تیار ہے. مزیدار بات یہ ہے کہ جن کا کام ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن میرے پاس پوری اپنی فائل تیار ہے. تو میں کسی بھی بات پر الزام نہیں لگاتا جب تک میرا ہوم ورک کمپلیٹ نہ ہو. اور اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ابھی تک اس ایشو کے اندر 60-70 ارب اگر آج آپ ایڈ کر لیں تو میں تو اس کا کریڈٹ ضرور لینا چاہوں گا کہ 400 ارب, یہ بے شک 400 ارب مہینہ تو 4800 ارب. چلو اگر میں کہتا ہوں ایک مہینہ بھی بیٹھ جاتے گھر تو 400 ارب وہ بھی ملک کے تو بچے, اور مہنگائی بڑھتی, ڈیمیجز لگتے تو یہ 500-600 ارب روپے میں چلا جاتا. بڑا سائڈ افیکٹ تو یہ اگر افیکٹ آپ نے بچا لیا ہے, آپ کو کرسی کی, اب مجھے کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. قوم کو سب نظر آ رہا ہے کون کیا کر سکتا ہے, اور یہاں آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے نا تو بہت ڈفرینس لا سکتے ہیں. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ انہوں نے جیسے کہا, میں ان کا شکر گزار ہوں ان سب کا, لیکن اکثر میں نے اپنے 15 سال کے کریئر میں دیکھا, جب بھی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے پیچھے کوئی کھڑا نہیں ہوا. تو لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جس وقت آپ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اس وقت ملک کے اندر اور بہت سی تبدیلی آ جائے گی. فیصل بھائی, آپ کبھی کبھی کراچی آتے ہیں تو اسلام آباد کی جو سیاسی صورتحال ہے, گرمی ہے, دعوے یہ کیے جا رہے تھے کہ ٹرمپ آئے گا اور اڈیالہ جیل کے دروازے کھولیں گے. ٹرمپ بھی آ چکے ہیں, اڈیالہ جیل کے دروازے اب تک بند ہیں. کیا مستقبل ہے اڈیالہ جیل؟ کبھی آپ نے مجھے کریڈٹ نہیں دیا جب میں چیخ چیخ کے پیٹ کے بول رہا تھا کہ وہ ٹرمپ کارڈ پلے کارڈ بن جائے گا, کچھ نہیں ہوگا بھائی, ایسے ہی سب کچھ چلے گا. یہ خود پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ وہ جیل میں رہے, اور بھرپور طریقے سے, اور نون لیگ کی ضامن ہی پی ٹی آئی ہے. اور آج کہاں ہیں آپ کے شہر کے اور پاکستان کی ساری سیاسی پارٹیاں اور گرینڈ الائنس ان کے ایشو کے اندر کدھر ہے؟ اب شاید کھڑے ہو جائیں, اب آپ کا آنا لوگ شروع ہو جائیں, ان کا شکریہ کرنا. کافی نہ پجائیے گا, بچی ہوئی پانی کی بوتل دیجیے گا. الائنس جو ہے وہ بننے جا رہا ہے آج کلب کے اندر بھی جو ہے وہ ان کی پریس کانفرنس. بہت اچھا ورڈ ہے, آپ نے کلب کا بات ہے, کلب میں ایسی ممبرشپ ہوتی ہے. نہیں سر, کچھ سن لے گا اس میں وہ ہونے. آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ جو اس گورنمنٹ کی جو سچویشن ہے اوور آل تمام, آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹینڈنگ ٹھیک ہے, صحیح سمجھتے ہیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اور جو الائنس بننے جا رہے ہیں اس کو کس طرح ضرور دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, گرینڈ الائنس کے اندر تو جتنی گرینڈ پارٹی ہیں وہ تو سب الائز ہیں, گورنمنٹ کا حصہ ہے. نمبر 1 تو گرینڈ الائنس کس کا ہے, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ نہ میں آپ کو پھر ریکارڈ کا حصہ بناتا ہوا جا رہا ہوں, نہ گرینڈ الائنس مجھے نظر آ رہا ہے, نہ کوئی دھرنا نظر آ رہا ہے, نہ کوئی مرنا نظر آ رہا ہے, نہ کوئی ڈی چوک پہ پروٹیسٹ نظر آ رہا ہے, نہ کوئی ہنگامہ نظر آ رہا ہے, نہ قوم مجھے باہر نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کچھ ایسا نہیں ہو رہا, سب چیزیں صحیح سمت میں جا رہی, ٹھیک ہے جی. اور یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. آپ کے ٹکٹ چلیں گے, بریکنگ چلے گی, اس کا ہوا نکل جائے گی. اور پلے کارڈ سے کہانی ہے, یہ سب سمجھوتے کے تحت پی ٹی آئی والے بانی پی ٹی آئی کو جیل میں رکھے ہوئے. یہ انشورنس ہے اس گورنمنٹ کی, اور کوئی انشورنس نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اور جو سمت میں آپ کو لا رہا ہے ٹیم لیڈر پاکستان کے اندر, آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپریشیٹ کریں ان لوگوں کی قربانیوں کو, سمیت پولیس والے جتنے بھی یونیفارم والے قربانیاں میں دے رہے ہیں, جانے بھی دے رہے ہیں. ہم ڈمپر تک کا مسئلہ اب ان کے پاس لے گئے میرے بھائی, اب تو ان کی تعریف ہمیں کرنی چاہیے پبلکلی یار. حکومت کو دیتے ہیں تو کم از کم یہ کہیں کہ پاکستانی کی زندگی آسان کر دیں, کچھ مہنگائی کم کر کے جو ہے 7ویں آسمان پر پہنچائی بھی ہے مہنگائی, اس کے لیے کچھ کر لیں خدا کا واسطہ. ایڈیٹیز کو جو ہے وہ جو لیول ہے بجلی کا, جو سب ٹیرف ہے سب سے زیادہ اس شہر کے اندر ہے. کوئی پوچھنے والا ہے, کوئی بولنے والا ہے اس شہر کے اندر؟ پانی یہاں نہیں ملتا, ٹرانسپورٹیشن یہاں نہیں ہے, سڑکیں یہاں تباہ ہیں, تو کون بولے گا سر؟ میں وہ جواب دیتا ہوں آپ سب کو.
आप सबको भी तो बहुत शौक है जमहूरियत का, मजा भी लें फिर जमहूरियत का। जैसे भाई सर माजरत जमीनों पे कब्जा मेरा भाई है, तू मुझे पता वैसे भाई है, छोड़े फिर। मुझे पता है आपकी बात, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन भाई प्रॉब्लम ये है, है कि प्रॉब्लम ये है कि सर हम सियासतदान जो है ना वो बेईमान, चोर, मक्कार, एक्टर, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, वो लोग बुरा मान जाते हैं भाई, ठीक है, एक्टिंग करने आते हैं। हर मसले का सलूशन है। आप लोग देखें जिस तरह हम खड़े होते हैं ना एक साथ, अब ये मसला उलझा सकते थे हम, और हम सुलझा के दिखाएंगे आपको। देखिए आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपके जो तल्ख सवाल होते हैं, एग्रेसिव सवाल होते हैं, दिल से निकले हुए सवाल होते हैं, इसकी बहुत रेलेवेंस है। देखिए मैंने जितना मेजॉरिटी आप लोगों ने सीखा है, ये मेरा भाई बैठा हुआ है ऐसे सवाल करता था कि गुस्सा भी बहुत आता था, ये जो मुस्कुरा रहा है बैठा हुआ, लेकिन टाइम से सीख गए, बड़े हो गए, इनकी बात कड़वाहट के अंदर आप लोगों के बहुत सच्चे सवाल होते हैं। तो मैं तो आप लोगों की बहुत कदर करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ आपको, लेकिन हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हम किसी के अच्छे काम का क्रेडिट उसको नहीं देते। ये हमारा, आप भी अच्छा काम करेंगे ना, हम कहेंगे आपका क्रेडिट। यहाँ आसानी क्या होती, पॉलिटिकल पार्टी आती, मैं आता कहता सर आप बिल्कुल स्ट्राइक करें, ये गवर्नमेंट ने तबाह कर दिया मुल्क को, ठीक है, पॉइंट स्कोर करता, ना इधर का काम होता ना उधर का, नुकसान पाकिस्तान को होता। पाकिस्तान का आज हम सोच लें, बाढ़ में गया कि मीम तीन नून का कान लाम कौन है, हम पाकिस्तान के लिए खड़े होते हैं, विल मेक ए डिफरेंस इंशाल्लाह। अभी स्टार्ट लिया हमने। जैसे आप मैशत की सारी चीजें देख रहे हैं, अच्छा हम खुद सारे जो है ना वो इकोनॉमी के और कॉमर्स के रिपोर्टर हैं। हम जब बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठते हैं तो हम वो सारी बातें बताते हैं कि कितना हम इंपोर्ट पे चूना लगता है, कितनी स्मगलिंग होती है, कितना एक्सपोर्ट, जैसे खाली आईटी के एक्सपोर्ट के 4-5 अरब डॉलर मुल्क से बाहर होता है। वो तरीका ये बताते हैं कि भाई आप इतना टैक्स कर दो तो ये 4-5 अरब डॉलर आ जाएंगे, हम 1-1 अरब डॉलर के लिए बाहर भाग रहे होते हैं। तो इतने सालों में मतलब मुझे खुद 2 दहाई हो गई, कोई 3 दहाई से काम कर रहा है। तो जब ये तमाम बातें वो करते हैं, आप खुद ताकत के आवाम में बैठते हैं, तो आप उनके साथ बैठ के अगर वो कुछ जेन्युइन मसला बताते हैं, जैसे आपने मसला 400 वाला किया, तो उनके साथ बैठ के मसले का हल करें। जो पैसे दुबई में पार्क हो रहे हैं, जो सेकंड कंपनियां दुबई बन गई हैं, यानी कल डाटा ये आया है कि इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा कंपनियां दुबई में पाकिस्तानियों ने बना ली। तो इस मसले के हल के लिए संजीदा डायलॉग करना नहीं है, या मादत के साथ आप भी कैमरे के सामने जो है बातें करने आए हैं, अगर आप इस मसले का हल करा सकते हैं तो सबसे बड़ी बिजनेस एपेक्स बॉडियाँ यहाँ बैठी हैं, आप सबको एक कमरे में लेके बैठे, मीडिया को साथ बिठाएं, मुझसे तजावीज़ लें, ताकि मसला हल हो। जो अरबों डॉलर बाहर रुक रहे हैं, आप उस मसले का हल कराते हैं, ब्रिज बन जाए। चीफ देखिए मेरी बात सुने, कैमरे का तो मुझे इसलिए परेशानी नहीं कि आप लोग सब मेहरबान हैं, कभी आप मुझसे प्यार करते हैं, कभी आप मुझसे नाराज़ होते हैं, कैमरा तो आप रखते हैं साथ, अल्लाह की मेहरबानी है और आपका शुक्रगुजार हूँ मैं। देखिए मैं तो जो इतना सा काम कर सकता हूँ वो मैं काम करके परफॉर्म करके दे रहा हूँ। मैं अभी तक ऐसा नहीं कि इनका इशू हाईलाइट, मैंने अभी भी कहा इनका मसला है, वेडनेसडे को आएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से हल करेंगे। इसी तरीके से जो प्रॉपर्टियों के इशूज उठाए हैं, या जो मेरी टाइम एक मिनिस्ट्री, एक मिनिस्ट्री पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतार सकती है, ठीक है, पूरा कर्जा उतार सकती है। उसके लूप होल्स मुझे इतने पता होंगे। मैं देखिए ना, मेरा जो प्राइवेट दफ्तर है वो अब कारोबार कम करता है, ये सारी चीज़ें ढूंढना ज़्यादा होता है। अब इनसे मिल जाएंगी बहुत सारी चीज़ें, अंदर खाने मिल जाएंगी, कोई नाराज़गी में दुश्मनी में बताएगा चीज़ें, तो पाइल अप कर दिया। अब जैसे ये 50 अरब की ज़मीन का मसला है, उठाया तो उठाया, ये नहीं कि उठा दिया बात ख़त्म होगी, उठाऊँगा, रिकवर करूँगा, ज़मीन कैंसिल कराऊँगा। उनसे मैंने कहा है कोर्ट कचहरी वाली एक लिस्ट दें, कब्ज़े वाली एक लिस्ट दें और क्लीन प्रॉपर्टी की एक लिस्ट दें। पहले क्लीन प्रॉपर्टी इधर ले जाएंगे, फिर कब्जे वाली प्रॉपर्टी छुड़वाएंगे, फिर लिटिगेशन वाली प्रॉपर्टी, सब आता है सर करने वाला। अगर यहाँ से अगर खाली हो जाऊँ सर तो मैं क्या कर सकता हूँ?